السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ یہ 1957 کی بات ہے کہ فرانس کے ایک گلی کے نکڑ پر ایک ترکی جس کا نام ابراہیم تھا، اس نے ایک چھوٹی سی دکان بنائی ہوئی تھی جہاں روزمرہ کی استعمال کی اشیاء کے علاوہ چاکلیٹ، ٹافیاں وغیرہ اور آئس کریم وغیرہ بھی اس کے پاس میسر تھی، جیسے گلی کے نکڑ پہ چھوٹی سی دکان ہوتی ہے۔ بلڈنگ کے اوپر، پاس ہی ایک بلڈنگ کے اوپر، ایک یہودی لڑکا جس کا نام زید تھا وہ رہتا تھا۔ وہ عام طور پہ روزانہ ہی اس کے پاس گھریلو سودا سلف لینے کے لیے آتا اور اس کی آنکھ چرا کر چاکلیٹ اٹھا کے لے جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اسے چاکلیٹ اٹھانی یاد نہیں رہی۔ ابراہیم نے پیچھے سے اسے آواز دی، زید۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا، آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے؟ تو وہ تو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کا تو خیال تھا کہ اس کی چوری کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کو انکل ابراہیم کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ وہ مڑا اور لگا معافی مانگنے کہ انکل مجھے معاف کر دو، میں آئندہ چوری نہیں کروں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا، نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ تم کسی کی بھی کہیں سے بھی چوری نہیں کرو گے تو ایک چاکلیٹ روزانہ میری طرف سے آپ کے لیے۔ تو اس بات پہ معاملہ طے ہو گیا کہ آپ روزانہ ایک چاکلیٹ یہاں سے لے جایا کرو گے اور آئندہ تم کہیں چوری نہیں کرو گے۔ بات طے ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، 17 سال ایسے ہی گزر گئے اور وہ روزانہ ایک چاکلیٹ لیتا رہا۔ اب اس دوران ایسا ہوا کہ اگر اس سے کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی، تو وہ انکل ابراہیم کے پاس آتا، ان کو بتاتا کہ انکل مجھے یہ پریشانی ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا۔ انکل ابراہیم دراز میں سے ایک کتاب نکالتے، اس میں سے 2 پیج پڑھتے اور ابراہیم اور جو زید تھا اس کا مسئلہ حل ہو جاتا، وہ مطمئن ہو کے چلا جاتا۔ وہ 2 پیج پڑھتے، اس کا ترجمہ کرتے اور زید کا مسئلہ حل ہو جاتا، وہ اطمینان کے ساتھ واپس چلا جاتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور 17 سال کے بعد وہ اب 24 سال کا جوان ہو چکا تھا۔ اس دوران انکل بھی تقریباً 67 سال کی عمر پر پہنچ چکے تھے۔ ان کو دائی اجل سے کال آئی اور وہ رائے عدم ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی۔ اب جب وہ فوت ہوئے تو فوت ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے بچوں کو ایک صندوقچی دی اور کہا کہ یہ صندوقچی میرے مرنے کے بعد زید کو دے دینا۔ اب ان کے بچوں نے نصیحت کے مطابق، وصیت کے مطابق وہ صندوقچی زید کے حوالے کر دی۔ زید کو انکل کے مرنے کا بہت افسوس تھا، کیونکہ ان کا دوست مونس غم گسار انکل ابراہیم ہی تھا۔ وہ ہر چھوٹی بڑی بات، ہر طرح کا مسئلہ انکل ابراہیم سے ڈسکس کیا کرتا تھا اور اس کا مسئلہ وہاں حل بھی ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن تقدیر کے ساتھ کسی کا زور تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ ایک دن وہ بہت پریشان ہوا تو اس نے کہا کہ اب کیا کروں، انکل ابراہیم تو ہے نہیں۔ تو مان اس کو صندوقچی کا خیال آیا، اس نے دیکھا کھول کے تو اس میں ایک کتاب تھی۔ اس کو لگا شاید یہ وہی کتاب ہے جس کو انکل ابراہیم دیکھ کے مجھے میرے مسئلوں کا حل بتایا کرتے تھے۔ اس نے اس کو کھولا، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ پڑھ نہیں سکا۔ تو وہ اسے لے کے اپنے ایک تیونسی عربی دوست کے پاس چلا گیا، اسے کہا کہ اس کو یار پڑھو، اس میں کیا لکھا ہے، اس کے 2 پیج پڑھو۔ اس نے 2 پیج پڑھے، اس کا ترجمہ بتایا اس کو، اور اس کا دل مطمئن ہو گیا، اس کا جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ یار یہ کیا کتاب ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ہم مسلمانوں کی کتاب ہے، قرآن پاک۔
اس نے کہا یہ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ دین ہوتا ہے، اللہ کو مانتے ہیں ہم۔ اس نے کہا مسلمان کیسے ہوا جاتا ہے؟ اس نے کہا کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس نے کہا پھر سنو، میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے قرآن پاک کو پڑھا، سمجھا، اور قرآن پاک کی تبلیغ کرنا، اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ہاتھ پر تقریباً کم و بیش 6000 لوگوں نے یورپ میں اسلام قبول کیا۔ ایک دن وہ بیٹھا پرانے کاغذ دیکھ رہا تھا کہ اس کو ایک نقشہ ملا قرآن پاک میں سے، جس پہ ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی جس میں افریقی ممالک تھے۔ اس نے غور کیا تو اس کے نیچے انکل ابراہیم کے سائن بھی موجود تھے، اور وہ کچھ ملکوں کا، یوگنڈا، سوڈان، کینیا وغیرہ کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ تو اس کو خیال ہوا کہ انکل نے شاید اسے وصیت کی ہے کہ ان ملکوں میں جا کے تبلیغ کرو، کیونکہ وہ نقشہ قرآن پاک سے ملا تھا، اسی کتاب سے جو وہ پڑھا کرتا تھا۔ اس نے یورپ کو خیر آباد کہا اور افریقی ملکوں میں جا کے بس گیا۔ وہاں پہ اس نے تبلیغ، قرآن پاک کی تعلیم دی لوگوں کو، اسلام کی تبلیغ کی، اور اس کے ہاتھ سے تقریباً 60 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ وہیں پہ اس نے 30 سال گزار دیے۔ انتہائی کٹھن افریقہ کے حالات، وہاں کی بیماریاں، ان میں مبتلا ہو کر وہ صرف 54 سال کی عمر میں انتقال کر گیا، اور یہ سلسلہ اس کی وفات کے بعد بھی جاری رہا۔ اس کی وفات کے تقریباً 2 سال بعد اس کی والدہ نے اسلام قبول کیا۔ وہ کہتا ہے کہ 17 سال تک انکل ابراہیم نے کبھی اسے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ کوئی، اس کا مذہب کوئی اور ہے، وہ غیر مسلم ہے، یا ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو، اگر ہم بھی اپنا اخلاق اور اپنا رویہ ایسا بنا لیں تو کچھ بعید نہیں کہ ہم بھی اسلام کی کوئی خدمت کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ السلام علیکم۔